سب سے بڑا دعویٰ قرآن کا ایسا زبردست دعویٰ کیا ہے نا. یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام سب صحیح ہے, مسلمان بھی ٹھیک ہیں, عیسائی بھی ٹھیک ہیں, یہودی بھی ٹھیک ہیں, ہندو بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہے, جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے, بولو صحیح ہے. ایک سکھ خاتون کا فون آیا, اس کی بہن مسلمان ہو گئی تھی یو کے میں, تو انہوں نے 4-5 سال پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری سسٹر مسلمان ہو گئی ہیں, سکھ مذہب سے اسلام قبول کر لیا انہوں نے, اور جو ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوا؟ کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھی, سکھ خاتون تھی لیکن مسئلہ مجھ سے پوچھ رہی تھی. کہنے لگی کہ میں بھی اسلام کو کافی چیزوں میں فالو کرتی ہوں اور اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اگرچہ میں مسلم نہیں ہوں لیکن مجھے اسلام اچھا لگتا ہے, اور مجھے اپنی بہن کے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض, بولو بھائی, نہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اسلام کا اچھا لگنا کامیاب ہونے کے لیے کافی, بولو نہیں ہے. اس بات پہ آخرت میں بخشش نہیں ہوگی کہ آپ کو اسلام. اب ان باتوں سے نا غیر مسلم کہتے ہیں مسلمان بڑے متشدد ہوتے ہیں. ہم ان کے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں پھر بھی یہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لائق نہیں سمجھتے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے اچھے مذہب ہے, اتنی اچھی تعلیمات ہیں. او بھائی بات یہ ہے کہ یہ اسلام مولانا کا مولوی کا مذہب نہیں ہے, یہ کس کا دین ہے؟ یہ تو اللہ کا دین ہے. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اسلام کو اچھا سمجھنا کافی نہیں ہے, تمہیں اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا. جب اچھا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو, قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر اختیار کرو گے تو بے شک اسلام کی تعریفیں کرتے رہو, اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں ہوگا, آخرت میں خسارے والوں میں سے ہو گیا. عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑے گا, داخل ہونا پڑے گا اسلام میں. تو اتنا سخت اسلام نے موقف کیوں رکھا ہے؟ اصل میں سوال, میرے بیان میں سوال لمبا ہوتا ہے, جواب بعض دفعہ یہ نوٹ کیا ہوگا تھوڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ سوال سمجھانا یہ مشکل کام ہوتا ہے, اور سمجھانا تو اتنا مشکل نہیں, اس کو کھوپڑی میں بٹھا دینا یہ تھوڑا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. کہ بھائی کیوں اسلام نے بالکل بھی لچک نہیں رکھی. ہاں دنیا میں اسلام نے یہ لچک رکھی ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا. اسلام ساری آخرت کی دھمکیاں دے رہا ہے, دنیا کی نہیں دے رہا. کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دیں گے ہم, ایسا نہیں ہے. جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس سے مسلمان تجارت بند کر دیں گے, ایسا بھی بولو کچھ نہیں ہے. جو اسلام قبول نہیں کرتا اس سے اچھا سلوک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, ایسا بھی قرآن میں کہیں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ہدیے بھیجے ہیں, اور جو یہودی رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے, ان کو آپ نے ان سے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ بھئی یہودی ہیں مگر رشتہ دار ہیں, بلڈ ریلیشن ہے. قرآن نے کہا والدین اگر کافر ہوں, پکے مشرک ہوں, تمہیں زبردستی شرک پر مجبور کرتے ہوں, پھر بھی دنیا میں تم نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. غیر مسلم بھی ہوں, چونکہ والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, احسان ہے, سلوک اچھا کرنا ہے ان سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن آخرت کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں تک بتا دیا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, فرمایا ان کے اچھے اعمال کی مثال راکھ کے اس ڈھیر کی طرح ہے. ہوا کا ایک جھونکا پورے ڈھیر کو سیکنڈوں میں اڑا کے ختم کر دیتا ہے. جب ہم کاغذ یا لکڑی جلاتے ہیں, جلا جلا کے وہ کیا بن جاتی ہے؟ راکھ. بہت ہلکی ہوتی ہے, وہ پھونک مارو اڑ جائے گی. اب کہیں راکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہے, دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے لیکن پھونک مارنے کی دیر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اسلام کو فالو, اس کو مائک کو کیا ہو گیا دوبارہ, جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے. تبھی تو لوگ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اتنے اچھے اعمال تو کر رہے ہیں, اتنے ٹرسٹ بنا دیے انہوں نے, اتنی تھینک یو. ایکچولی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, ہمارے یہاں بات گالی سے شروع ہوگی, درمیان میں پیار سے گالی, آخرت میں پھر غصے میں گالی. جو ماحول چل رہا ہے ادھر تھینک یو سے بات شروع ہو رہی ہے اور تھینک یو پہ ختم.
ہمارے یہاں اونٹنی کا دودھ سر پہ کھڑے ہو کے بھی آپ کو خالص نہیں مل رہا. مجھے تو اونٹنی پہ شبہ ہو گیا تھا کہ یہ زیبرا تو نہیں ہے کہیں, اس کو کلر کر کے اونٹنی بنایا. وہ اتنے کرپشن ہے. اسلام کے علاوہ اسلام کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کہہ رہے ان کے اعمال کی مثال ہے راکھ کا ڈھیر. کیوں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ سوال میں یہ سارا ٹائم لگ گیا. بھائی اصل میں بڑا دعویٰ جب کیا جاتا ہے جب اس کی دلیل اتنی مضبوط ہو کہ اس دلیل میں 2 اور 2 4 کی طرح جواب آتا ہو اس کا. ورنہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے انسان انجینئر کی طرح کیا ہو جاتا ہے؟ پھنس جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ورنہ کیا ہو جاتا ہے انسان؟ کنی کترانے لگتا ہے. تو اسلام نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا نا, اس دعوے کے برحق ہونے کی اسلام کے پاس بولو دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ کہ اسلام کہتا ہے کہ جو لا, جو قوانین اللہ نے بتائے ہیں جن کو فالو کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے, ان قوانین کی ٹکر میں دوسرا کوئی قانون لے کر آؤ. تم کوئی ضابطۂ حیات لے کر آؤ جو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے. کسی کے پاس بولو ہے ہی نہیں, کسی بھی معاملے میں نہیں ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی نا, اس میں 2 چیزوں کو صرف فوکس کیا تھا. دیکھیں, عبادت دنیا کے ہر مذہب میں ہوتی ہے اور کسی کو کسی کی عبادت پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہندو مندر میں جاتے ہیں, مسلمانوں کا اعتراض ہوتا ہے؟ بولو نا. مسلمان مسجد میں آتے ہیں, ہندوؤں کو اعتراض ہوتا ہے, امریکہ کو اعتراض ہوتا ہے, جاپان کو کوئی اعتراض ہے. بلکہ جو ان میں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اور اپریشیٹ کرتے ہیں, چلو یار اچھا ہے, ہم نہیں اپنے مذہب کو فالو کر رہے, تم تو کم از کم کر رہے ہو. اسلام کی جو لڑائی ہے نا اصل میں وہ 2 چیزوں میں ہے اس وقت پوری دنیا سے. 2 چیزوں میں لڑائی ہے. کتنی چیزوں میں؟ جس میں اسلام اور دنیا کے دیگر تمام مذاہب اور تمام قومیں آ کے ایک میدان میں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. 2 چیزوں میں. جن چیزوں کا آخرت سے تعلق ہے اس میں کوئی آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جس کا آخرت پہ یقین ہوگا تو کر لے, نہیں ہے تو نہیں کرے. لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن 2 چیزوں کا تعلق آخرت سے نہیں ہے بلکہ اس کا رزلٹ فوراً دنیا میں نظر آتا ہے. ایک اسلام میں جو حیا, پردہ, مرد اور عورت کا اختلاط, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ پوری دنیا اس میں اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. دوسرا, اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیپٹلزم ایک الگ سسٹم ہے, سرمایہ دارہ نظام ایک الگ سسٹم. اسلام نے جو معیشت کے جو اصول بیان کیے ہیں نا, معیشت کے اصول, کہ پیسہ ڈیوائڈ جو پبلک میں ہوگا کن اصولوں کی بیس پہ ہوگا, یہ ایک ایسا نظام ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. بہت مشکل ہے. وقت پورا ہو گیا تو اب اور مشکل ہو گیا بات سمجھانا, تو میں پھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے, پھر میں یا تو جمعے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں ورنہ پھر اگلے ہفتے. 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام اس وقت پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو نا بات کر رہا ہے, اور پوری دنیا کو اسلام ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہی کھٹک رہا ہے. باقی کسی چیز میں ان کو نہ کوئی داڑھی پہ اعتراض ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ ان کو نہ نماز پہ اعتراض ہے. وہ کوئی دفتر میں آپ کو نماز سے وقتی طور پہ منع کر دے کہ اس کا کاروبار کا نقصان, اور وہ تو ایک نجی معاملہ ہے نا. جو بڑی سطح پہ 2 چیزیں ہیں جس میں اسلام کیا کر رہا ہے, دنیا کی تہذیبوں سے ٹکرا رہا ہے. نمبر 1, اسلام سودی نظام کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا, جبکہ دنیا کے جن کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیریں ہیں, دنیا کی لگام ہے, ان میں 99.9% لوگ سود خور ہیں. ساری دولت بینکوں کے ذریعے کس کے پاس جا رہی ہے؟ چند مخصوص ہاتھوں میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ جن کا اپنا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. یعنی یہ پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے, یہ نیچرل تقسیم. بولو, دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا, یہ بہت کروڑ پتی ہے, کیوں ہے؟ اس کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے پیسہ. دادا نے محنت کی تو پھر بیٹے کو ایک سطح تک پہنچایا, پھر بیٹے نے آگے مزید, تو جدی پشتی سائیکل چلا رہا تھا, ایک دم کیا ہو گیا,
مجھے ایک بات بتاؤ, جو بڑے بڑے اسٹور وجود میں آ رہے ہیں, بن رہے ہیں, اور بڑے بڑے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کے,